السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Oh my Lord, increase me in knowledge. Ameen Ya Rabbil Alameen. Welcome to the Islamic History course Connecting the Dots. آج ہم لوگوں کا 13th سیشن ہے انشاءاللہ. ماڈیول 1 چل رہا ہے ابھی، جس میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آج اتوار ہے، فروری کی 20 اور رجب کی 18 تاریخ 1443 ہجرہ. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اسلامی تاریخ بھی یاد رکھیں. ریزن فار دس کورس، آج بھی کچھ لوگوں نے ہمیں نیا جوائن کیا ہے، تو جسٹ ویری بریفلی ریزن آف دس کورس از ٹو کنیکٹنگ آور سیلفس ود آور ہسٹری، ود آور پاسٹ، ود آور پروفیٹس. ہم اپنے اسلام کی جو شروعات ہوئی ہے کریشن آف دا یونیورس، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تھی، تو اس سے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور باٹم لائن یہی ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. جو لوگ نئے ہیں وہ پلیز کورس کا سلیبس کو دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، سارے ریمائنڈرز بھی دیکھ لیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہو سیشن کے بعد تو اپنا ہینڈ ریز کر دیں، اور جس آرڈر میں ہینڈ ریز ہوا ہوگا انشاءاللہ I will unmute you، تو آپ لوگ اپنا سوال کر سکتے ہیں. باقی ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کے پاس ہیں. جسٹ another reminder کہ this is a Islamic history class, so we will talk and discuss everything from historical perspective. ہم تاریخ کے پرسپیکٹو سے انشاءاللہ ساری باتیں کریں گے، کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اپنی جو ہماری اسلامی یا مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس سے ہم اپنے آپ کو اس طرح سے کنیکٹ کر لیں کہ پھر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کنیکشن میں آسانی ہو. آپ لوگ مجھے میسج بھیج سکتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی سوال ہو، ڈیورنگ دا کلاس اور آفٹر دا کلاس. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ایک دعا پڑھی تھی، اور میں نے آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دیا تھا کہ آپ لوگ صرف عربی میں آپ کو یہ دعا بتائی تھی، اور آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ کئی لوگوں نے اس کا انگلش یا اردو ترجمہ دونوں بھیجا ہے. تو اٹ واز کائنڈ آف این اسائنمنٹ. سو ہوپ فلی آپ سب لوگ، باقی لوگوں نے بھی اس کو یاد کی ہوگی. وَيَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي. O Allah, verily I ask you for forgiveness and well-being in my religion and in my worldly affairs and in my family and my wealth. O Allah, cover my defects and change my fear into peace. یہ بہت ہی بہترین اور دل کو سکون دینے والی آیت ہے کہ جب آپ خاص طور سے صبح جب آپ اٹھیں تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں فجر کے بعد اپنی باقی دعاؤں کے ساتھ کہ اے اللہ، بے شک میں آپ سے درگزر و عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین اور دنیا اور اہل و مال کے لیے. اے اللہ، میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے دے. تو اگر آپ اس کو سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ جتنی آپ نے اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں یا غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ سے آپ درگزر مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر عافیت کا سوال بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رکھ، خیریت کے ساتھ رکھ، ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کا خیال رکھ، ہمیں کسی پریشانی، کسی آزمائش، کسی تکلیف سے نہ گزارنا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اور کن کن چیزوں میں؟ اپنے دین میں. دین کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ دین پہ صحیح سے نہیں چل پا رہے، دین کا علم آپ نے صحیح سے نہیں حاصل کیا، اس میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، تو اس میں درگزر سے کام لے، ہمیں معاف کر دے. اور عافیت کا معاملہ کر، یعنی کہ ہمیں معاف کر کے ہمارے ساتھ جو ہے ایسا سلوک ہو کہ انشاءاللہ جس میں کوئی آپ کی ناراضگی نہ ہو. اور دین کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا جس چیزوں سے تعلق ہے وہ، اور پھر دنیا جو آپ کی روزمرہ کی صبح شام کے کام کاج ہوتے ہیں ان میں. اور پھر اہل، یعنی آپ کے اہل و عیال، آپ کے ماں باپ، بیوی بچے، آپ کے رشتہ دار، ان سب کے لیے آپ نے دعا مانگ لی، درگزر کی اور عافیت کی. اور پھر آپ کے مال کے لیے، یعنی جو بھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے انشاءاللہ حلال مال ہو اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے، اور اگر وہ کبھی غلط طریقے سے خرچ ہوا تو اس کی درگزر فرما دے اور عافیت کا معاملہ رکھے. تو یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو دعا ہے جو ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے انشاءاللہ. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو اس اسائنمنٹ میں دی تھی. اور پھر آخری اس کا بہت ہی خوبصورت وہ ہے کہ اللہ میرے عیب ڈھانپ دے. اب
کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے کوئی عیب نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی اس کی کمزوری نہ ہو. ہم لوگ سب سے زیادہ جو ڈرتے ہیں وہ اپنی ویکنیسز سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی غلطی ہے یا عیب ہے جو ہم باہر شو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ دے. یعنی آپ اللہ سے اتنا کلوز آ گئے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے اندر یہ عیب ہے، اس کو ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے دے. اب دیکھیے جب کوئی عیب ہوتا ہے تو اس کو آپ کو ایک خوف ہوتا ہے کہ دوسروں پہ ظاہر نہ ہو جائے، یا آپ کے اندر کسی بھی قسم کا عیب ہو، اخلاقی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، کوئی بھی عیب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کر دے، اس کو ڈھانپ دے. یعنی دوسرے لوگوں کو وہ نظر نہیں آئے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت رکھ رہا ہے. یعنی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ میری عزت رکھ لے، میرے عیب ڈھانپ دے اور پھر مجھے اس خوف سے امن دے دے. یعنی میرے دل کو سکون دے دے، اطمینان دے دے، تاکہ جو ہے میں اس چیز کے اوپر پریشان نہ ہوں. یعنی کہ ایک تو آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو ڈھانپ دے، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ میں پریشان بھی نہ ہوں، مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہو، مجھے کوئی خوف بھی نہ ہو. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی دعاؤں میں اس طرح سے شامل رکھنی ہوں گی تاکہ جو ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ سے تعلق ہمارا قائم رہے. اچھا، اگلے اس کے لیے بہت قرآن شریف کی دعا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ اگر اگلے ہفتے کے لیے اسائنمنٹ ہے آپ کا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ بھی ایک بہت اچھی دعا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگر آپ لوگ اردو اور انگلش میں ترجمہ کسی زبان میں بھی بھیج دیں تو یہ آپ کا اسائنمنٹ ہوگا اور پھر اگلی دفعہ ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، کچھ لوگوں نے حدیث کے سلسلے میں ذکر کیا تھا کہ ہم کوئی حدیث کی بات کر لیا کریں. تو ظاہر سی بات ہے یہ کلاس تو اسلامک ہسٹری کی ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ فوکس کریں گے کہ اسلامک ہسٹری کے اوپر ہی کریں. لیکن یہ کہ ایک آپ لوگوں سے جب میرے خیال میں تنزیل کی والدہ نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم کوئی حدیث شامل کر لیا کریں تو ہم کبھی کبھار چھوٹی سی حدیث شامل کر لیں گے انشاءاللہ. اور بھی کچھ لوگوں نے کیا تھا، کوثر نے کیا تھا اور شاید ڈاکٹر انجم اور عالیہ بھابی نے بھی اس چیز کا آئیڈیا دیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک کتاب ہے جو آپ لوگوں کو پتا ہے، صحیح بخاری جو ہے امام بخاری کی ہے، اور امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے وہ صحیح اسی لیے کہلاتی ہے کہ اس کے اندر ساری احادیث صحیح ہیں، مستند ہیں، جو کہ ثابت ہیں ہر لحاظ سے، کوئی اس کے اندر ویک حدیث نہیں ہے. تو انہی امام بخاری نے ایک اور احادیث کا مجموعہ شائع کیا تھا، لکھا تھا، جس کا نام تھا الادب المفرد. یہ عربی میں کی ظاہر سی بات ہے تو پھر اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوا، اور یہ بیسیکلی ادب المفرد یعنی کہ ہر انڈیویجول کے ادب اور آداب زندگی سے متعلق احادیث و آثار کا بیش بہا مجموعہ. تو بہت اچھی کتاب ہے، یہ میں نے کچھ عرصے پہلے الحمدللہ شروع کی ہے. کافی اس کے اندر اس طرح کی حدیث آپ کو ملتی ہیں جس سے آپ کی روزمرہ زندگی دین کے مطابق آپ کو آسانی ہوتی ہے. ایک حدیث ہے، اس کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. کبھی کبھار ہم کوئی حدیث اچھی نظر آئی مجھے تو ہم پڑھ لیا کریں گے کہ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ لوگوں سے یہ حدیث بیان کر رہے تھے. ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی مجھ پر کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 4 طریقے ہیں. ان کے لیے دعا کرنا، یعنی ان کی مغفرت کی دعا کرنا، اور ان کے اگر زندگی میں کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہوئے تو ان کی مغفرت کی دعا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا. ان کے لیے استغفار کرنا، یعنی ان کے لیے استغفار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے چھوٹے بڑے گناہوں پہ. پھر ان کے وعدوں کو ایفا کرنا، اگر وہ کوئی حلال قسم کے وعدے کر کے گئے کسی سے تو اس کو پورا کرنا، یا آپ سے وعدہ کیا یا کسی اور سے وعدہ کیا ہے تو آپ اس کو پورا کریں. اس چیز سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی ان کے انتقال کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں. ان کے دوستوں کی عزت کرنا، یہ بھی بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا. تو ہمارے جو والدین کے دوست احباب ہیں ان کی عزت کرنا، اور ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جن سے تعلق صرف ان والدین کے واسطے سے ہو، جیسے آپ کے چچا، ماموں، تایا، آپ کے خالہ، ان سب کے بچے. تو یہ سارے رشتے جو ہیں آپ کے ماں باپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہیں، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ یہ خون کے رشتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ ان کو کبھی توڑیں نہیں، اور جو ہے بلکہ اگر وہ آپ کے ساتھ بھی رشتہ یا ناطہ نہیں رکھنا چاہتے ہو تو اسٹل آپ ان کے ساتھ رکھیں اور ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کریں. تو سبحان اللہ، یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں، میری اپنی والد والدہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جن کے حیات ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آئندہ ادب المغفرت سے میں بہت سی حدیث ایسی پڑھوں گا
جس میں والدین کی قدر و قیمت اور ان کی محبت اور ان کی اطاعت کتنی ضروری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بیش بہا احادیث ہیں جس میں انہوں نے والدین کے حقوق کے بارے میں کیا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ میں سے کسی کو اس کی پی ڈی ایف چاہیے تو ادب المفرد کی اردو ٹرانسلیشن کی میں پی ڈی ایف بھیج سکتا ہوں۔ اس کے اندر بہت سی احادیث ہیں اور اس میں اللہ سے لے کے رسول، ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی اور سب کے حقوق کے بارے میں اور ادب کے بارے میں کہ ان کے آداب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں ان سب چیزوں پہ چلنے کی انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ساری سلائڈس میں آپ کے لیے چیزیں موجود ہیں، میں اس لیے ڈیلیٹ نہیں کرتا کہ جب بھی آپ نئی سلائڈ بھی دیکھیں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں، اور دنیا کا نقشہ اور مڈل ایسٹ کا خاص طور سے نقشہ آپ لوگوں کے سامنے ہو۔ ہم نے جو ہے پچھلی کلاس میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ڈسکس کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں مریم علیہ السلام کا ذکر ضرور آتا ہے۔ تو ہم اس کو بہت تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں تاکہ سب کے ذہنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ ظاہر سی بات یہ سارے پیغمبر، سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے، سمجھے ان کی ساری آل اولاد بنی اسرائیل سے، تو یہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے ایک طرف عمران تھے جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے، اور ان کی بیٹی تھی مریم اور ان کی بیوی تھی حنا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام دوسری سائڈ سے تھے، اور ان کا زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا عشیہ، اور یہ حنا اور عشیہ آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ تو اس لحاظ سے جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو آپ سمجھیے ان کی والدہ کی بہن یعنی ان کی خالہ ہوئی ہے۔ تو مریم علیہ السلام کی خالہ تھی حضرت عشیہ، اور ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے ذہن میں بنا لیں تاکہ آئندہ آگے جو ہم پڑھیں وہ پھر کلیئر رہے۔ پھر حضرت زکریا اور حضرت عشیہ کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دیے، ان کا بیٹا، اور ادھر مریم علیہ السلام جب ان کو ملی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیے، جس کی پھر ہم لوگوں نے تفصیل بھی پڑھ لی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ معجزے تھے ان سب کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ مریم بنت عمران، ڈاٹر آف عمران، مدر آف عیسیٰ، ان کا جو ہے یہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن میں ذکر ہوا ہے اتنی عزت کے ساتھ، اور تقریباً آپ سمجھیے کہ 70 دفعہ ان کا بہت ایکسپلیسٹلی، بہت ہی خاص طور سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ایز دا گریٹسٹ وومن آف آل وومن، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رتبہ دیا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے اس وقت بہترین خاتون تھی، ان سے زیادہ پاک باز صدیقہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی وہ ایسی بندی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور ان کے معجزے کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو سچ ثابت کیا، اور پھر ساری زندگی اسی کے مطابق رہی۔ قرآن شریف میں ان کا جو ذکر ہے وہ مکی صورتوں میں، 3 مکی صورتوں میں آیا ہے، اور پھر 4 مدنی صورتوں میں ان کا ذکر ہوا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے سورہ مریم تو پوری کے پوری انہی کے اوپر ہے۔ تو سورہ مریم کی ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا کافی حد تک کہ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے کس طرح سے کمیونیکیٹ کیا اور کس طرح سے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا۔ اور یہاں تک ہے کہ قرآن شریف میں حضرت مریم کا ذکر انجیل سے زیادہ ہے، بائبل سے زیادہ ہے۔ حالانکہ سوچئے کہ کرسچینٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے لوگ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، ایون بائبل میں اتنا ذکر حضرت مریم کا نہیں آیا جتنا قرآن میں حضرت مریم کا آیا ہے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو دیا تھا، اور یہ سلیمان علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کا بھی یہ 3 پیغمبر تھے جو ایک وقت میں موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ بھی روایات میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت یحییٰ کے 3 مہینے بعد پیدا ہوئے، اللہ عالم۔ اچھا، یہ میں آپ کو چارٹ پہلے دکھا چکا ہوں۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہم سب کو پتہ ہے کہ بیت لحم میں ہوئی، بیت اللحم جسے کہتے ہیں کہ اس کا گوشت کا گھر، تو یقیناً اس کی کوئی سگنیفیکنس ہوگی کہ بیت اللحم، لیکن اس کو انگلش میں بیت لحم کہتے ہیں، جو یروشلم کے تھوڑا سا آپ سمجھیے نیچے کی طرف تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہاں پہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کا جو مصر چلے گئے تھے وہ پیدائش کے بعد، کیونکہ ان کو ڈر تھا فارس کے بادشاہ کو کہ وہ قتل کروا رہا تھا، لیکن پھر آ کے انہوں نے جو اپنے زیادہ تر گیلیلی کے ایریے میں یہاں پہ نظرت میں رہے، اور پھر انہوں نے یہاں پہ تبلیغ کی اپنے اللہ کے دین کی، اور اسی طرح سے پھر ان کا واپس
یہیں فلسطین میں ہی ان کو کروسیفائی کر دیا گیا تھا. اس کی ڈیٹیل ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے تقریباً 25 دفعہ مینشن ہوا ہے قرآن شریف میں ایز عیسیٰ, یعنی کہ عیسیٰ کے نام سے 25 دفعہ, المسیح کے نام سے 11 دفعہ, اور ابن مریم کے نام سے 23 دفعہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایڈریس کیا ہے قرآن میں, تاکہ ہمارے لیے یہ تینوں چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام تھا, وہ مسیح تھے ہمارے لیے اور اس قوم کے لیے, اور ابن مریم تھے یعنی کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. بیت لحم میں پیدا ہوئے تھے فلسطین میں. عمران فیملی سے ان کا تعلق تھا, اور جن کو قرآن شریف نے مینشن کیا ہے کہ عمران کی فیملی بہت پاک باز تھی اور اللہ کے دین پہ چلنے والی تھی, اور ان کی بیویاں بھی بہت پاک باز تھیں اور اللہ ہی سے مانگتی تھیں. اسی وجہ سے دونوں نے اپنی اولاد کے لیے خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اولاد دی. زکریا اور یحییٰ علیہ السلام بھی آل عمران فیملی میں سے تھے, اور یہ سارے سمجھیں ساری سیم فیملی تھی جو آپس میں جن کی شادیاں ہو کے پھر ان کے ریلیشن شپ اس طرح سے ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ چوز آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, the family of ابراہیم علیہ السلام and the family of Imran above all people, offspring one of the other, and Allah is all hearer and all knower. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جب آدم علیہ السلام کا, نوح علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کا, تو انہوں نے انہی کے ساتھ ساتھ حضرت عمران کا ذکر بھی کیا ہے. ایون دو کہ زیادہ خیال یہی ہے علماء کا, مفسرین کا, یہ پیغمبر نہیں تھے, لیکن ایک ان کی اتنی عزت سے ان کا نام لیا کیونکہ ان کے خاندان سے بہت بڑے بڑے پیغمبر آئے, اور ان کی آف سپرنگ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پیغمبر دیے کہ ان کا نام بہت اچھے اور عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور ہم نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ مریم علیہ السلام کو بیسٹ اینڈ موسٹ سیکریٹ وومن ایور بورن آن دس ارتھ. تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دے دی تھی. اچھا, کوئی میرے خیال میں کسی کے پاس وہ ہے تو اس کو پلیز ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں. اگر ہاں, یہ جو مارکس ہیں اس کو پلیز آپ لوگ اگر ڈیلیٹ کر دیں جس کی سے غلطی سے ہو گیا ہے. خیر اینی وے, تو ہم نے یہ واقعہ پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے کہا کہ او مریم, اللہ has chosen you and cleansed and purified you and made you above all the women of the world. تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا, بہت ہی خوبصورت سفید برق لباس میں. اس نے جب مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ وہ تمہیں اولاد دے گا, تو مریم علیہ السلام جو ہے بہت پریشان ہوئی, اور انہوں نے کہا مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں, تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے اولاد دے گا. تو پھر اس فرشتے نے بتایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اور اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے سکتا ہے اور دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سرٹن وے میں ان کو بتا دیا. تو پھر فرشتے نے کہا کہ اٹ از ویری ایزی فار اللہ, وی ول میک ہم اے سائن ٹو دا پیپل اینڈ اے مرسی فرام اس. یعنی کہ ہم اسے ایک نشانی کے طور پہ بھی بھیج رہے ہیں اور رحمت کے لیے, کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ توریت آئی تھی وہ احکامات لے کے آئی تھی, انجیل آئی وہ حکمت لے کے آئی, وزڈم لے کے آئی, زبور آئی وہ اللہ کی تعریف اور ان کی حمد و ثنا لے کر آئی, اور پھر قرآن شریف جب آیا تو وہ پورے کا پورا کمپلیٹ ایک سمجھیے کہ کمپریہنسو, جس کے اندر سب کچھ شامل تھا. حکمت بھی تھی, لاز بھی تھے, اور جو ہے پھر اللہ کی تعریف بھی تھی, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گائیڈنس بھی تھی, اور پوری امت کے لیے گائیڈنس تھی. تو اس طرح سے اگر آپ ان چاروں آسمانی کتابوں کو ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو پھر اس نے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بیٹا تحفے میں دے رہا ہے, اور اس کا نام جو ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. پھر فرشتے نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ کن کہتا ہے, اور اٹ ہیپنس فیکون. اور اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو دنیا میں عزت دے گا, اور اس کی آخرت میں بھی اس کو عزت دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے he will be from amongst very close to Allah in the life hereafter. ایون آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بہت کلوز ہوں گے, اور یہ لوگوں سے باتیں کریں گے اپنے کریڈل یعنی اپنے بالکل بچپن میں, بالکل جب انفنٹ ہیں, اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب بھی. تو مریم علیہ السلام پریگننٹ ہو گئیں. پھر وہ کیونکہ ظاہر ان کو ایک خوف تو دل میں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, تو وہ وہاں سے جیروسلم سے جا کے وہ روایات میں یہ ہے کہ وہ مصر کی طرف جا رہی تھیں, کیونکہ ان کو وہاں پہ ان کے کچھ رشتہ دار تھے, تاکہ وہ ان لوگوں سے بھاگ سکیں, تاکہ لوگ اس طرح نہ کہیں.
لیکن یہ کہ پھر وہ بیت لہم میں ان کی جو ہے وہ برتھ ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھیں، تو انہوں نے پھر ایک ہم نے یہ سب پڑھ لیا لاسٹ کلاس میں، لیکن وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس گئیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے ہلاؤ تو کھجوریں آ گئیں، پھر نیچے جو ہے پورا ایک چشمہ جاری ہو گیا جس سے انہوں نے پانی پیا تو ان کو طاقت آئی اور فریشنس آئی، تو وہ اس قابل ہوئیں کہ وہ اس بچے کی پیدائش کے بعد کچھ فیصلے کر سکیں کہ اب مجھے واپس جانا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اچھا، اب یہ ہے کہ وہ واپس آئیں پھر اپنے بچے کو لیے ہوئے. وہ بہت پریشان تھیں کہ میں کس طرح سے لوگوں کو فیس کروں گی، لوگ تو کہیں گے کہ تم بچلن نعوذ باللہ اور عورت ہو جس سے بغیر مرد کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ واپس آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں گائیڈ کر دیا تھا کہ تم بس اس کی طرف اشارہ کر دینا، بچے کی طرف، کہ اگر کچھ پوچھنا تو اس سے پوچھ لے. اور میں نے جو ہے اس زمانے میں لوگ روزہ رکھتے تھے خاموش رہنے کا، تو تم ان لوگوں سے اشارے میں بول دینا کہ تم نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہوا ہے اور تم بول نہیں سکتی، تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا، جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو. تو جیسا کہ ان کا ڈر اور خوف تھا، لوگوں نے جو بنی اسرائیل کے وہاں کے بڑے تھے، چیف تھے، جو اللہ کے دین پر نہیں تھے اور جو بلکہ منافقین ٹائپ کے تھے، تو ان لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا ایڈلٹری کا کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا جس کی وجہ سے یہ اولاد پیدا ہوئی ہے. تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. تو بچہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بولے کہ I am the servant of God and he has given me the scriptures and made me prophet and made me blessed and has enjoined upon me prayer and zakah as long as I remain alive. تو انہوں نے صاف بالکل بہت کلیئر لینگویج میں لوگوں سے کہہ دیا، اپنے سمجھیں کہ ان کے گود میں ہیں اور ابھی شاید بہت ینگ ہیں، بہت انفنٹ ہیں، بالکل کچھ دنوں کے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اسکرپچرز دی ہیں اور صحیفے دیے ہیں، اور میرے اوپر کتاب نازل ہوگی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا ہے اور مجھے ساری چیزوں کی بلیسنگ دی ہے، رحمتیں دی ہیں، اور میرے اوپر نماز اور زکوٰۃ فرض کی ہے جب تک میں زندہ ہوں. تو اب یہ جب یہ لوگوں نے سنا تو وہ بہت گھبرائے. انہوں نے کہا یہ کس طرح سے اتنا چھوٹا سا بچہ بول سکتا ہے. جو لوگ تھوڑے بھی ماننے والے تھے انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن زیادہ تر جو وہاں کے بنی اسرائیل کے لیڈرز سے وہ اور بھی ڈر گئے کہ اب تو ان کی لیڈرشپ ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور میں اپنی ماں کا فرما بردار بنا کے بھیجا گیا ہوں، کیونکہ ضرورت ہے ماں کے اوپر لوگ الزام لگا رہے ہیں، ماں کو اس وقت سپورٹ چاہیے، پروٹیکشن چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی بچے کے ذریعے تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ دیکھو اگر میں بالکل بچپن میں گود میں بات کر سکتا ہوں تو پھر میرے اندر کیا اسٹرینتھ ہوگی. تو یعنی ان کی ماں کو بھی پروٹیکشن دی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے. تو انہیں پتا تھا کہ یہ ایک میریکل ہے، تو وہ ضابط اپنی لیڈرشپ کے لیے جب پریشان ہوئے تو ان لوگوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا. تو پھر اب اس میں دو روایات ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب دو چیزیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ وہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف باتیں بنانی شروع کر دیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس ماحول میں کیسے ہو سکتی ہے. تو پھر وہ ایجپٹ کی طرف چلی گئیں کیونکہ ان کے وہاں کچھ رشتے دار تھے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جو فارس کا بادشاہ تھا اس نے شاید خواب میں کچھ دیکھا تھا، تو اس نے جب اس کی اپنی ڈریم کی اس نے لوگوں سے پوچھا، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، خواب کی تعبیر پوچھی، تو لوگوں نے یہ بتایا کہ بھائی وہاں پہ کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس طرح ہوگا اور وہ سارے دنیا پہ حکومت کرے گا، یعنی کہ سارے ایریا میں حکومت کرے گا اور تمہارے ایریا پہ بھی حکومت کرے گا. اس طرح کی باتیں کی تو وہ تھوڑا سا ڈرا، خوف میں آئے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہم جا کے ایکسیپٹ کر لیتے. تو اس نے آ کے یہی کہا کہ بھی وہ بچہ کہاں ہے. اسے پتا چلا وہ بچہ تو پیدا ہو چکا ہے اور وہ بیت لہم میں ہے. تو جب یہ خبریں ملی حضرت مریم علیہ السلام کو تو پھر وہ پریشان ہوئی. تو یہ دونوں رپورٹس ہیں کہ ایک تو وہاں سے ویسے ہی پریشان تھی ان لوگوں کے، لوکل لوگوں کی وجہ سے، اوپر سے فارس کے بادشاہ، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی اگر ان کو زندہ رہنے دیا تو یہ ہمارے لیے خطرہ ثابت ہوگا، ہماری لیڈرشپ کے لیے. پھر یہ بھی ہے روایت میں کہ اس کے بعد پھر وہ نہیں بولے اور پھر وہ مصر چلے گئے اور تقریباً 12 سال تک ان کی پرورش مصر میں ہوئی. اچھا، پھر 12 سال کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، ان کو جا پتہ ان کے آبا و اجداد اور سارے ان کی جو اصل لینڈ تھی وہ تو یہی تھی، تو وہ ان کو وہاں پہ لے کے آ گئے، دوبارہ یروشلم میں لے آئے. اور لوگوں نے پھر ان کو، جو لوگ ان کو مانتے تھے، جو ان کو یعنی کہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہی ایک میریکل ہے، وہ ان کو سن آف گاڈ بھی کہنے لگے کچھ لوگ.
کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت وزڈم اور نالج دی تھی اور بہت ینگ ایج میں دی تھی، تو لوگوں کو وہ یہ چیزیں سمجھاتے رہتے تھے کہ بھائی دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ تو تقریباً سمجھیے کہ وہ وہاں پہ 30 سال رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انجیل نازل کی، اور اس کے تقریباً 3 سال کے بعد 33 سال میں ان کو لوگوں نے سولی پہ چڑھا دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سب سے کہ I have come to confirm the revelation of Torah، یعنی کہ وہ توریت میں جو ہے ایک شریعت تھی، ایک لاز تھے، تو وہ میں کنفرم کرنے آیا ہوں کہ جو بنی اسرائیل کی قوم میں ہی آئے تھے نا، وہ تو بنی اسرائیل جو ہے اپنی توریت کو بھول چکی تھی، اور توریت میں انہوں نے چینجز کر دیے تھے اور نئے نئے دین کے وہ نکال دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک پیغمبر بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اس چیز کو کنفرم کرنے آیا تھا کہ جو توریت میں نازل ہوا تھا بالکل صحیح تھا، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اور اس کو ریولیشن کو کنفرم کرنے آئے تھے۔ اور پھر چونکہ وہ بہت ہی وزڈم اور حکمت کی کتاب ہے، تو اس میں پھر کچھ ایسے پرمیشنز تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے تھے۔ توریت کیونکہ ایک کمانڈمنٹ تھی، ایک بالکل لاز تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اس میں تخفیف کر دی تھی انسانوں کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت کمپیشنیٹ تھے، بہت رحم دل تھے، بہت خوبصورت انسان تھے، ان کی ہائٹ، ان کی ہر لحاظ سے بہت ہی ایک پرفیکٹ، جس کو آپ دیکھ کے آٹومیٹیکلی آپ سوچیں کہ ان کے اندر ایک کرزما تھا، اور بہت ہی کام تھے، یعنی کسی چیز پہ ریٹیلیٹ کرنا یا ریاکشن دکھانا نہیں تھا۔ جب بھی کوئی بات سنتے تھے اس کو بہت خوش دلی سے سن کے اس کا صحیح سے جواب دیتے تھے، یعنی کہ جو ایک پیور لیڈر میں کوالٹی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کوالٹیز ان میں دی تھی۔ اچھا، اور پھر انہوں نے آ کے باقاعدہ یہ بات بھی کہی تھی کہ پروفٹ کمنگ آفٹر می، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی اور پریڈکشن بھی کر دی تھی۔ لیکن یہ تمام چیزیں یہ جو ہیں لوگوں نے یہ سب جو اب انجیل ہمارے پاس اویلیبل ہے، ان چیزوں کو نکال دیا، اور یعنی کہ بائی ڈیزائن نکال دیا، کیونکہ اگر وہ اس چیز کو رکھتے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننی پڑتی، اور پھر سب کو اسلام میں داخل ہونا پڑتا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہی ول بی دا لاسٹ میسنجر آف اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی کہ بہت ہی کلیئر پریڈکشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دی تھی لوگوں کو۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کے لیے اور ان کی تبلیغ کے لیے ان کو بہت سے میریکل دیے تھے جو کسی پیغمبر کے پاس نہیں تھے۔ بعض ان کے میریکل ایسے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی شو نہیں کیے ان کی زندگی میں۔ جیسے فار ایگزامپل وہ کسی مٹی سے اٹھا کے اس سے چڑیا بنا دیتے تھے، اور وہ چڑیا کے اندر جان پڑ جاتی تھی، وہ اڑ جاتی تھی۔ وہ کسی بلائنڈ کو، کسی اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، اور وہ اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ وہ کوڑ کے مرض کا جو ہے وہ علاج کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ کسی مردہ شخص کو جس کی جان نکل چکی ہے اس کو زندہ بھی کر دیتے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانیاں بھی ہیں، لیکن ایک آزمائش بھی ہے اس قوم کے لیے بھی اور آنے والے وقتوں کے لیے۔ تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم تو یہ کہتے ہیں سوائے ایک اللہ کی ذات کے اور کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، ایک دفعہ موت آ گئی تو آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی میریکل دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتایا تھا کہ وہ میرا نبی ہے اور میرے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کہا تھا کہ جو کچھ بھی میرے اندر اللہ نے ایکسٹرا کوالٹیز دی ہیں وہ سب اللہ کی حکمت ہے، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے۔ تو یہ آزمائش تھی جس میں بہت سے لوگ فیل ہو گئے۔ آج تو اگر کرسچنس کو آپ دیکھیں تو وہ تو ان سب چیزوں کے اوپر ٹوٹلی اصلی بات سمجھنے سے قاصر رہ گئے۔ اچھا، اب وہاں پہ آپ سوچیے کہ اس وقت 2 قسم کے گروپ بن گئے۔ ایک تو یہودی تھے جو توریت کے ماننے والے تھے اور جو مختلف چیزوں کو چینج کر کے لیکن یہودیت پہ قائم تھے۔ اب ان کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیونکہ توریت کے بعد وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس وقت جتنے یہودی تھے یا جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپٹ کر لیتے کیونکہ وہ توریت کو کنفرم کرنے آئے تھے، لیکن یہودیوں کا سلسلہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنے اس کے کمپیریزن میں کسی کو نہیں چاہتے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا بھائی اب تو یہ ایک نئی کتاب آ گئی، نئی چیزیں ہیں اس کے اندر، اور ہمارا نام جو ہے وہ ایز اے یہودی نہیں آئے گا بلکہ جو بھی اس پیغمبر کی آگے چلے گی، اور پھر اس پیغمبر نے عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن بھی کر دی تھی آنے کی۔ تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے
انہوں نے وہ جو کا جو فرقہ تھا وہ الگ رہا، اور پھر نصارہ وہ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے. یعنی اس وقت آپ سوچیے یہ نصارہ صحیح لوگ تھے، یہ لوگ اصلی اسلام پہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے جو دین تجویز کیا ہے، جو ریکمینڈ کیا ہے، جو بھیجا وہ اسلام ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اسلام ہی لے کر آئے تھے. تو اس وقت یہ نصارہ جو تھے، یہ سمجھیے یہ صحیح ڈگر پہ تھے، اور یہودی جو تھے وہ ان کو نہیں مانتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ان کے اپوزیشن میں ہو گئے. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو بہت زیادہ اب ان کا وہ دیکھیں کہ اس وقت رومن امپائر جو ہے وہ ایک طاقتور وہ ہے. یہاں پہ فارس کے بادشاہ وغیرہ تھے، اوپر رومن تھے، لیکن آہستہ آہستہ طاقتیں چینج ہوتی رہتی تھیں. تو اس وقت جو رومن امپائر تھے ان لوگوں کو خطرہ ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے شروع ہوئے. تو ان لوگوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر کے ان کو قتل کرنے کے لیے کہا. یہ جو یہودی تھے یہاں پہ جو نصارہ نہیں بنے تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی روم کے بادشاہ سے کہ تم آ کے ان کو ختم کرو، نہیں تو یہ تمہیں بھی ختم کر دے گا. تو بہرحال لانگ اسٹوری شارٹ، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے ایک بیعت لی جسے کہتے ہیں، ان کو قرآن شریف میں حواریون کے نام سے آیا ہے، کہ وہ تقریباً 12 لوگ تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے ہر حال میں، کسی بھی حال میں کوئی بھی پریشانی ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو وہ 12 لوگوں کا بائبل میں بھی ذکر ہے، قرآن شریف میں بھی ذکر ہے، غالباً حواریون کہاں ذکر ہے، اور پھر احادیث میں ان کی بہت دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتانے کے لیے ذکر کیا ہے. اچھا، اب یہ جو حواریون تھے یہ بھی بہرحال مانتے تو تھے، لیکن یہ کہ ان کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو بعد میں ہمیں پتہ چلے گیا کہ ان میں سے بھی بعض لوگ ٹریٹرز تھے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک موقع پہ کہا کہ ہمیں آسمان سے، بیسیکلی اس کی سٹوری یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ 30 دن کے روزے رکھو، یعنی کہ اپنی کمٹمنٹ اور وہ کنفرم کرنے کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے یہ کہ تم 30 دن کے روزے رکھو تاکہ تم اور پاک ہو جاؤ. تو ان لوگوں نے روزے رکھے، لیکن تقریباً جب 2 دن کے روزے رہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہم نے تو 28 دن کے روزے رکھ لیے ہیں، اب 2 دن کے رہ گئے تو ہمیں جس سے ہم افطار کریں گے، یعنی کہ 28 دن کا اور پھر آگے، تو وہ جو ہے ہمارے لیے ایک دسترخوان بھیجیں جس میں جنت کے کھانے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا کہ تم جو ہے اس کو جو تم پہ کہا گیا وہ تم پورا کرو، تم لوگ ابھی سے اپنی خواہشات کا اظہار کرنے لگے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم بالکل آپ کے لوئل ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا افطار کریں. اور پھر وہ ایک طرح سے 30 دن روزے کے بعد ایک عید کا کانسیپٹ بھی ان کے ذہنوں میں کچھ روایات میں ہے کہ آتا تھا. تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک جنت سے کھانے ہمارے لیے آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان بھیجا جس پہ جنت کے بہترین کھانے ان کے لیے سجا دیے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ if your people still do not believe then I will punish them. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک غصے کا اظہار کیا کہ تم جس طرح آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ خواہشات ظاہر کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم بالکل آپ کو مان لیں گے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ خواہش پوری کر دیں. پھر وہ جب پوری کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ تو پھر اس سے مکر جاتے تھے. تو اسی طرح سے آپ سمجھیے کہ ان لوگوں نے کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے غصے سے کہا کہ اگر تم لوگ اس چیز کو نہیں مانو گے، اگر ابھی بھی تم لوگ ٹوٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جو ہے وہ سپورٹ نہیں دو گے، تو پھر ہم تمہیں بہت بری طرح سے پنش کریں گے. اچھا، اب یہ جو دسترخوان آیا تھا اس کے اوپر نہ صرف ان لوگوں نے بلکہ ہزاروں لوگوں نے کھانا کھایا، اور ادھر دور دور سے لوگ آئے اور سب کھاتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اور پھر ہوا یہ کہ یہ جو جتنے تھوڑے سے عزت والے امیر لوگ تھے یہ سب کھاتے تھے، مزے لوٹتے تھے. پھر بیچ میں انہوں نے جو ہے وہ غریب اور غربا جو تھے، مسکین تھے، ان کو منع کر دیا کہ اب تم نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ ہمارے لیے. حالانکہ وہ کھانا ختم نہیں ہوتا تھا، جتنے لوگ کھاتے تھے وہ کھانا اسی طرح سے موجود ہوتا تھا. لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ تم غریبوں کو اور ان لوگوں کو کھانے دو. تو جب انہوں نے نہیں کہا تو پھر اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ عالم. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ مخالف تھے وہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ ڈر رہے تھے، ان کے معجزات سے اور ان کی ساری چیزوں سے. تو پھر انہوں نے ایک سیریس پلاننگ شروع کی ان کو قتل کرنے کی. اب ظاہر بات ہے وہ اپنے طور سے تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ سپورٹ بھی آ گئی تھی اسی یروشلم میں، تو انہوں نے پھر رومن کنگ کے پاس بھیجا کہ ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سب کو بھی ختم کر دیا جائے گا. تو تمہیں اس سے پہلے کہ وہ تم لوگوں کو ختم کر دے تم اس کو آ کے قتل کر دو. تو پھر اس کا بھی ایک لمبی سٹوری ہے جو اسرائیلی روایات میں بھی ہے، اور ہمارے
ہمارے مورخین بھی اس کو لکھتے ہیں کہ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن پھر اس کو پھر جو وہاں کے لوگ تھے ان سے ڈرایا دھمکایا، تو بہرحال پھر وہ تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم ان کو کروسیفائی کر دیں گے۔ اچھا، اس زمانے میں آپ سمجھیے قتل کرنے کا یا پھانسی دینے کا یا سزا دینے کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ سلیب کے اوپر لٹکا کے اور ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونک دی جاتی تھی، اس وقت تک رہتے تھے وہاں جب تک کہ ان کی جان نہیں نکل جاتی تھی۔ تو رومن نے یہی اپنا ڈکلیئر کر دیا کہ ان کو کروسیفائی کر دیا جائے، تو انہوں نے ان کو کراس پہ لٹکایا، ہاتھ میں اور پاؤں میں نیلز لگائیں، کیلیں لگائیں، اور ان کو اپنے نظروں کے مطابق ان کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پلان کچھ اور تھے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا پلانر ہے۔ مکروا ومکر اللہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تم پریشان مت ہو، I will elevate you to me and I will purify and clean you، یعنی کہ میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو تم ریلیکس ہو رہو اور اپنے آپ کو کام رکھو، اور یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ان کو یہ لگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا دیا تھا۔ قرآن did not mention who died on the cross، قرآن شریف اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن اس کی بھی کئی روایات موجود ہیں کہ جن میں لوگ یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کا ایک ورژن یہ ہے کہ جب اپنے حوارین کے پاس آئے اور انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی مجھے تم میں سے کسی ایک، اگر تم لوگ میرے ساتھ لوئل ہو تو تم میں سے مجھے کوئی ایک ایسا چاہیے جو میری جگہ لے لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میری شکل کا بنا دے گا اور تمہیں یہ لوگ کروسیفائی کر دیں گے، اور پھر ایسا لگے گا کہ میں کروسیفائی ہو گیا ہوں، اور لیکن اللہ تعالیٰ مجھے آسمانوں پہ اٹھا لے گا۔ تو ان کا جو ینگسٹ تھا، اس نے جو ینگسٹ حواریون میں سے تھا، اس نے ایکسیپٹ کیا، اور اس لحاظ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور وہ ایکچولی کروسیفائی ہو گیا۔ اس کا ایک اور ورژن یہ ہے کہ جب رومنز جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے آئے کہ ان کو صلیب پہ چڑھائیں، تو ان کے جو ڈسائپلز تھے ان میں سے زیادہ تک کسی نے نہیں بتایا، لیکن ایک ڈسائپل جو تھا جس کا نام تاریخ میں جوڈا کے نام سے آتا ہے، وہ بیسیکلی غدار تھا۔ تو اس نے ان لوگوں کو ان کے کمرے تک پہنچا دیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے جب وہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی شکل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ روایات میں کہ ایک کھڑکی تھی روشن دان جیسا تھا، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنفس نفیس یعنی فزیکلی وہاں سے اٹھا کے اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے پاس بلا لیا، یعنی ان کو ریز کر لیا اپنے پاس، اور وہ جو شخص تھا جس کی شکل بنا دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، وہ جا کے صلیب پہ لٹک گیا، سمجھے، اس کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ اور تو یہ ہے جو روایات میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس میں سے کون سی صحیح ہے، اللہ اعلم۔ اور ہمیں یہ ہمارا بلیف ہے کہ وہ جنت میں ہے، اللہ کے جو 7 آسمان ہیں ان میں سے ایک آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے، اور وہ واپس آئیں گے، کانا دجال کو قتل کریں گے۔ اور معراج کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ ان سے ملے بھی تھے، ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے ان کو فزیکلی دیکھا تھا، جس کی بعد میں حدیث میں انہوں نے آ کے تفصیل بھی بتائی تھی کہ کس طرح ان کی شکل تھی اور کس طرح کے وہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جب قیامت کے قریب جو ان کو واپس بھیجے گا، اور پھر جوز اینڈ کرسچن جو ہیں وہ رانگ پروف ہوں گے، اور زیادہ تر لوگ ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، پھر کانا دجال کو وہ قتل کریں گے، اور وہ ساری تفصیلیں انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ان کے جو سائنس تھے، یعنی کہ ان کی فزیکل جو تھی وہ مین آف میڈیم ہائٹ، ریڈش وائٹ کمپلیکشن، یعنی کہ جس طرح آپ سمجھیں وائٹ فیئر کمپلیکشن ہوتی ہے، ان کے بال جو ہیں بہت لمبے ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں براڈ شولڈرز کے ہوں گے، ان کے بال ایسے لگ رہے ہوں گے جیسے ابھی ابھی وہ نہا کے نکلے ہیں، یعنی کہ بالکل ڈرپ ہو رہے ہوں گے، پانی کے قطرے اس میں سے گر رہے ہوں گے، اور وہ 2 فرشتوں کے کندھوں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا تو وہ آئیں گے اس دنیا میں۔ اور اس کی پھر بہت سی دوسری وہ روایات ہیں کہ وہ شام کی ایک مسجد ہے وہاں پہ آئیں گے، اور پھر وہاں سے کانا دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے، اینڈ سو آن، اللہ عالم بالصواب۔ اچھا، اب ان کے واپس آنے کے بعد جو حالات ہمیں پتہ چلے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، قرآن سے، اور تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کانا دجال کو قتل کریں گے، مسیح دجال کو، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، کیونکہ وہ صلیب بائی دا وے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا دیا تھا، تو جو کانسٹنٹائن، ابھی ہم ذکر کریں گے، کانسٹنٹائن جو ہے وہ روم کا بادشاہ تھا، اس کی جو بیوی تھی ہیلینا،
تو وہ جا کے اس کو تلاش کر کے اور وہ وہاں سے اٹھا لائی تھی اور پھر اس نے کہیں اس کو چھپا دیا تھا. تو بہرحال تو اس صلیب کو، کراس کو توڑیں گے، سور اور یعنی پگس کو ختم کر دیں گے کیونکہ یہ ناپاک جانور ہے، پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. اور ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب سارے لوگ اتنے خوشحال ہو جائیں گے، امیر ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ کوئی چیریٹی لینے والا بھی نہیں ہوگا. اور پھر جتنے جوز اینڈ کرسچنز ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بلیو کریں گے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہوں گے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ وہ عمل کریں گے. ان کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی جس کو وہ لے کر آگے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو اب وہ کنٹینیو نہیں کریں گے، بلکہ جب وہ دوبارہ واپس آئیں گے تو وہ قرآن شریف کو فالو کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے. اور پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دفنایا جائے گا. اچھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ ڈیڈ یو ٹیل پیپل دیٹ یو آر سن آف گاڈ. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بھی ایک روایت میں آتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ آئی اونلی ورشپ یو اینڈ آئی اونلی ٹولڈ دیم واٹ یو ٹولڈ می. یعنی میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں اور میں نے ان کو وہی بتایا جو آپ نے مجھے بتایا ہے، اور کہ صرف آپ ہی ورشپ کے لائق ہیں، اور جس نے، وہ کہیں گے لوگوں سے کہ جس نے تمہیں اور مجھے بنایا ہے اسی نے سب چیزیں بنائی ہیں اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام کے قریب ایک حدیث ہے کہ اپنے صحابہ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آئی فیئر فار یو او مائی پیپل ڈو ناٹ بی بیونڈ دا لمٹس ود می جسٹ لائک دا کرسچنس. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کہا، صحابہ سے، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بعد کہیں تم لوگ مجھے جو میری حیثیت ہے، جو میرا لیول اللہ نے دیا ہے، تم لوگ اس سے بڑھا نہ دو. یعنی کہ مجھے بھی سن آف گاڈ نہ کہنے لگو، یا مجھے بھی کوئی ایسی چیز بنا دو کہ جو میں نہیں ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. اور جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ شیطان نے جو ہے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو بعد میں بہکایا اور انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو مجھے ہمیشہ اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ اور اس کا نبی کہنا، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا. میں خدا نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ پارٹ آف گاڈ، آئی ایم ناٹ پارٹ آف ٹرینٹی. یعنی انہوں نے بہت ہی کلیئر انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آئندہ آنے والے قوم کے لیے یہ بات کلیئر کر دی کہ میں جو ہوں وہ کوئی صرف خدا کا نبی ہوں، اور میں نہ میں خدا ہوں نہ اس کا کوئی پارٹ ہوں، اور میں کوئی ٹرینٹی وغیرہ یا اس طرح کی کسی چیز کے کا پارٹ نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ سم ون ہو از گوئنگ ٹو بی ورشپ بسائڈ اللہ. مجھے کوئی عبادت میری نہیں کر سکتا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی. میں اللہ کا بندہ ہوں اور صرف تم لوگوں کو وارن کرنے کے لیے آیا ہوں. سو باٹم لائن کیا تھی؟ ڈو ناٹ ریز مائی اسٹیٹس ہائر دین اٹ ایکچولی از. اب آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بشری تقاضوں سے بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور یہ سب چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کر کے گئے. تو ہمیں ان چیزوں میں کیئرفل رہنا چاہیے کہ جو حضور کا رتبہ ہے، جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ہم اسی کو مانیں. اچھا، جلدی سے تھوڑی سی چیزیں اور بتا دیں کہ آج کی جو کرسچینٹی ہے نا، وہ بہت لوگ ظاہر سی بات ہے سمجھتے ہیں کہ بائبل اس وقت لکھی گئی، کس نے لکھی، آگے کیسے چلی، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور سے امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ وغیرہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کے جو ہمارے بچے ہیں یا ہم لوگ بھی اگر یہاں 30 سال سے ہیں تو ہم نے بہت سا لٹریچر یہاں کا پڑھا ہے، یہاں کی کتابیں پڑھی ہیں، یہاں کی کورس کی کتابیں پڑھی ہیں، تو ان میں بہت ہی صفائی کے ساتھ اس طرح سے چیزیں چینج کر دی گئی ہیں کہ انسان پھر کنفیوز ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. تو بعض اوقات وہ گیو اپ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو سے اباؤٹ اٹ. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز صاف صاف کھول کے بتا دی، اور جو پھر بعد میں ہونے والے واقعات ہیں وہ پھر ہمارے فقہا، ہمارے علماء، اسکالرز اور تاریخ دان اور سب نے ہمیں بتا دی ہیں. ایک آدمی تھا پال، جسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ایک ڈسائپل میں سے تھا، یعنی کہ جو ان کے ایک حواری تھے نا، ان میں سے ایک کا نام تھا سینٹ پال، جس کو یہ لوگ سینٹ پال بولتے ہیں. تو ایسی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شخص تھا پال، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد پیدا ہوا تھا، تقریباً 5 سال بعد، اور یہ پیدا بھی ہوا تھا ترکی کے ایک علاقے میں، تارسوس میں. اور پھر اس نے کیا کیا، یہ پہلے یہودی تھا اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی اس کی، لیکن اس نے یہ کہا لوگوں سے کہ میں ڈریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں، بائبل لکھواتے ہیں، بائبل کے بارے میں بتاتے ہیں، اور میں جو ہوں، میں اب پوری چیزوں کو ریوائیو کرنے کے لیے انہی کی طرف سے اب میں آیا ہوں. تو
اب یہ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے پھر اس پہ بہت سے لوگوں نے بلیو کرنا شروع کیا. پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے خط لکھنے شروع کیے مختلف لوگوں کو, مختلف سمجھیے کہ یورپ میں اور ماڈرن ڈے ٹرکی کے علاقے میں اور ایشیا مائنر میں, یعنی تمام جگہوں پر اس نے خط لکھنے شروع کیے چرچز کو, یعنی کہ جو لوگ آلریڈی بنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اپنے سمجھ لیجیے کہ عیسائیت کے علم بردار, ان لوگوں کو خط لکھنے شروع کیے بڑے بڑے, جو بعد میں کتاب کی شکل میں چھپ چکے ہیں اور آج بھی موجود ہیں یہ سارے. تو وہ بیسیکلی یہ نیو ٹیسٹمنٹ کے لحاظ سے انہوں نے رومنس کو, چرچز آف ایشیا مائنر کو, یورپ سب کو بھیجے کہ بھئی یہ ہے جو اب میں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو, اور یہ تقریباً چھپے ہیں جا کے سمجھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے 40 50 60 سال کے بعد. تو اس میں یہاں یہ تقریباً سمجھیے 50 AD اور 58 AD میں تقریباً اس نے لیٹرز لکھے, سب کو بھیجے, جو آج کتاب کی شکل میں پبلش ہو چکے ہیں, اور وہ سب کو پریچ کر رہا تھا ایک نیو ورژن آف ڈفرنٹ ورژن آف کرسچینٹی. یعنی کہ وہ جو آہستہ آہستہ سینہ بہ سینہ بہت سی چیزیں تو صحیح چل رہی تھیں. بائبل بھی اس وقت تو کسی نے بیٹھ کے نہیں لکھی تھی, لیکن یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو ڈسائپلس تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو مختلف دنیا کے مختلف جگہوں پہ بھیجا تھا, جن میں مصر بھی شامل تھا اور یورپ کا علاقہ بھی اور نیچے بھی, وہاں بھیجا تھا کہ تاکہ عیسائیت کی تبلیغ کر سکو میرے بعد. تو ان میں سے بہت سے لوگ گئے, بہت سے لوگوں کو مار دیا گیا, پھر بہت سے, اور اسی طرح یعنی کہ یہ ریٹن فارمیٹ میں اگر ان کے پاس نہیں بھی تھی تو ان کے سینہ بہ سینہ بہت سی چیزیں صحیح چلی. لیکن آگے چل کے جو دو مین لوگ تھے جنہوں نے کرسچینٹی کو ٹوٹل چینج کر دیا, وہ ایک پال تھا اور اگلے کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہنا چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ he was not just the Messiah بلکہ he was son of God. اور شروع کے انیشیل میں کیا تھا, وہ لوگ تین کو خدا کا پارٹ مانتے تھے, the Father, the Son اینڈ مریم علیہ السلام, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو فادر کہتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتے تھے, اور مریم کو مدر کہتے تھے. لیکن یہ بہت جلدی اس کو چینج کر کے انہوں نے دا فادر, دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ کر دیا, جو آج بھی یہ ٹرینٹی کا جو بیسک بلیفس ہیں کرسچینٹی کا وہ یہی ہے, دا فادر, دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ. اور پھر اس نے ایک اور جو بہت خطرناک بات کی, اس نے کہا کہ تم لوگوں کو, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک نئے پیغمبر تھے اور وہ مطلب اللہ کی طرف سے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے اندر آ گیا تھا, تو توریت کو تم لوگوں کو اس کے جو لاز ہیں اس کو بلیو کرنا یا اس پہ عمل کرنا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس نے بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کو توڑ دیا, اسی کو کاٹ دیا, کیونکہ ان کی شریعت تو وہی موسیٰ علیہ السلام والی تھی, توریت کی تھی. تو یہ پال نے کیا تھا. پھر اس نے ایک اور کام کیا کہ اس نے یہ کہا لوگوں سے کہ یہ صرف یہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہیں, یہ جو سن آف گاڈ ہے, کیونکہ گاڈ ہے تو گاڈ تو پوری ہیومینٹی کے لیے آیا ہے, صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں آیا. لیکن ہمارے عقائد کے مطابق یہ بیسیکلی اس بنی اسرائیل کے قوم کے لیے آئے تھے کہ جن کے جو یہودی اپنے دین سے پھرنے لگے تھے. اللہ اعلم. اچھا, اب یہ ایک نقشہ ہے پال کا, جسٹ فار دی سیک آف انفارمیشن. آف کورس یہ میں نے ویب سائٹ سے اٹھایا ہے اور یہ کسی کرسچن ویب سائٹ کا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے جو پال کا وہ ذکر کیا, آپ سوچیے کہ اس کی پیدائش یہاں ہوئی تھی تارسوس میں, اور پھر یہاں سے وہ اس نے پہلے تو لیٹرز بھی بھیجے تھے, لیکن پھر اس نے ٹریول بھی کیا. تو آپ دیکھ لیں گے پہلی جرنی اس کی بلو میں ہے, پھر اورنج میں ہے. تو یہ جو بلو ہے بیسیکلی وہ یہاں سے نکلا, کس طرح سے وہ آگے پیچھے جاتا رہا, پھر دوسری اس کی ریڈ میں ہے, پھر یہاں سے نکل کے ایون کہ وہ فلسطین آیا تھا, یہاں پہ اس نے آ کے لوگوں سے ملا اور لوگوں کو اپنی غلط پریچنگ کی, اور اس کے بعد وہ پورے ترکی کے علاقے میں اور سمجھیے یورپ میں اور ہر جگہ وہ گھومتا پھرتا رہا, یہاں تک کہ وہ اٹلی کے میڈیٹرینین سی کے اکراس بھی جاتا رہا, مالٹا تک پہنچا, سسلی, اٹلی اور ساری جگہوں پہ. ٹھیک ہے, کہ جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ پال آدمی کون تھا اور اس نے کیا کیا. اچھا, جو دوسرا شخص تھا جس نے کرسچینٹی کو ایک نیا ورژن دیا وہ تھا کانسٹینٹائن دی رومن ایمپرر. رومن ایمپرر جو تھا وہ یہ وہی ہے جس نے پہلے تو یہ سارے پیگنس تھے, یعنی کہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ایک کانسٹینٹائن نے اس کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, یعنی کرسچن ہو گیا تھا. اور یہ سمجھیے یہ تو وہ تو جو تھا وہ تو 50 AD وغیرہ میں تھا, یہ 337 میں آ کے اس نے اس ورژن کو مزید چینج کیا, اور تقریباً 250 سال حضور اکرم کے آنے سے پہلے سمجھیے اس نے کرسچینٹی کا ایک بالکل ڈفرینٹ ورژن کریٹ کیا. تو 300 سال تک کرسچینٹی جو ہے وہ مائنورٹی ٹریڈیشن میں چل رہی تھی, جو رومن امپائر کے پیگنس تھے,
اور اس کے بعد اس دوران جو ہے کرسچنس کو مار دیا جاتا تھا، پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا. رومن ایمپرر نے جب وہ دین ایکسیپٹ کر لیا، جب کرسچینٹی ایکسیپٹ کر لی، اور پھر اس نے بائی فورس جو ہے اپنے علاقے کے سارے لوگوں کو کرسچینٹی ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور کیا، نہیں تو پھر وہ ان کو مارنے لگا. اور اس وقت اس کے جو سمجھیں کہ فالوورز تھے اس وقت 3% اور یا اس سے بھی کم تھے. لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ پھر اس نے جب ظلم و ستم کیے اور لوگوں کو وہ کیا، تو اسی کی جو بیوی تھی وہ تھی ہیلینا، جس نے پھر جا کے دوبارہ سے گئی تھی جیروسلم کے قریب، اور وہاں پہ جا کے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس صلیب پہ لٹکایا تھا وہاں پہ کسی نے دبا دی تھی، وہ اس کو نکال کے لے آئی تھی. اچھا، اب یہ ضابطہ ہے اس نے اپنے مطابق جو اس کے پیگن بلیفs ہیں اس کے مطابق وہ لے کر آئی تھی، اور اس کرسچینٹی کا جو ورژن تھا وہ وہی ٹرینٹی پہ تو بلیو کرتا تھا، لیکن اس کے آگے جا کے پھر اور چینجز آ گئے. اور اس نے یہی بلیو کیا تھا کہ فادر، the Son and the Holy Spirit. اور اس کے یا ظاہر بات ہے یہ سارے وہ بلیفs تھے جو آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سلولی سینہ بسینہ چل رہے تھے. لوگ کنفیوز تھے، کچھ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ کہ اس نے یہ ساری چیزیں غالباً اپنی حکومت کے لیے اور اس نے آنے والے وقت کے لحاظ سے کی کہ اگر یہ چیز اب بہت جڑ پکڑ گئی تو پھر ہماری حکومت ہم سے چلی نہ جائے. اور پھر اس نے he banned any other Christianity in the area، اور جتنے دوسرے کرسچینٹی کے ورژن تھے ان سب کو بین کر دیا تھا اس نے اپنے علاقے سے. اچھا، ہم جلدی سے یہ دیکھ لیتے ہیں کرسچینٹی بلیو کیا کرتی ہے. There is one God and he created the heavens and the earth. اس چیز کے اوپر تو وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ this divine God consists of 3 parts: the Father, the Son, the Holy Spirit. اور ہم نے یہ بھی ذکر کر لیا کہ شروع میں حضرت مریم کو تیسرا حصہ کہتے تھے خدا کا، لیکن بعد میں انہوں نے صرف اس کو ہولی اسپرٹ کہہ دیا، جس کو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا کوئی فرشتہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو ہولی اسپرٹ کہتے ہیں. وہ بھی یعنی کہ یہ اللہ کا ایک پارٹ ہے. یہ تینوں ایک ہی چیز ہے لیکن یہ الگ الگ شکل میں ہمیں ملے ہیں. اچھا، اب آج کے دور میں there are 3 sects of Christianity. ایک رومن کیتھولکس ہیں، ایک ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں، اور ایک پروٹیسٹنٹ ہے. رومن کیتھولک جو ہیں وہ پوپ پہ بلیو کرتے ہیں، وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ پوپ جو کچھ بھی کہہ دے گا، بائبل میں کچھ بھی لکھا ہے، کچھ بھی ہوا ہے، اگر پوپ نے کوئی نیا لا بنا دیا، پوپ کوئی گناہ کو ثواب بھی کر دیتا ہے تو وہ اس کو مانیں گے. تو رومن کیتھولک کا بلیف یہ ہے. اور کرسچن چرچ جو ویسٹرن ورلڈ میں مین فورس جن کی ہے وہ آج کل انہی لوگوں کی ہے. ایسٹرن آرتھوڈاکس ان کو کہتے ہیں سمجھے شروع کے جو ماننے والے تھے، یعنی کہ فرسٹ سینچری میں یہ ان کا وہ ہوا ہے. تو فرسٹ سینچری میں یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس تھے، پھر تقریباً تھرڈ فورتھ سینچری میں یہ رومن کیتھولک کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد آ کے آلموسٹ 16 سینچری میں یعنی 1500 سم ایئرز میں ایک پروٹیسٹنٹ کے نام سے ایک گروپ نکلا، اور وہ بیسیکلی وہ بنے تھے اگینسٹ رومن کیتھولک، کیونکہ وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے تھے کہ پوپ سب کچھ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. تو ان کا جو بیسک ڈفرنس تھا وہ یہی تھا کہ پوپ سب کچھ ڈیسائیڈ نہیں کرتا، بلکہ بائبل ہی اصل چیز ہے اور بائبل ہی کو ہمیں ماننا چاہیے. اور یہ تقریباً 16 سینچری میں آ کے پروٹیسٹنٹ. تو آج کی دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ رومن کیتھولک ہیں، پھر ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں، پھر پروٹیسٹنٹ ہیں. پھر پروٹیسٹنٹ میں جتنے ڈینومینیشنز ہیں نا، جو آپ جتنے دوسرے ڈینومینیشن ہمیں بیپٹسٹ اور میتھڈسٹ اور یہ سارے پروٹیسٹنٹس ہیں، اور یہ اس چیز کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں بیسیکلی رومن کیتھولک کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سفر کا میپ تھا، یا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھایا تھا، وہ کس طرح سے بیتلہم میں پیدا ہوئے، پھر یہاں سے وہ دوبارہ نازرت گئے یعنی جیروسلم کو کراس کر کے جہاں سے اوریجنلی وہ تھے، پھر وہاں سے وہ واپس آئے، پھر غزہ ہوتے ہوئے وہ مصر آ گئے، مصر سے پھر وہ واپس گئے، اور پھر جا کے وہیں جیروسلم میں ان کو سولی چڑھائی گئی. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ جزاک اللہ. اس دفعہ میرے خیال میں آئی ہوپ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کو کافی چیزوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو ابھی اس کے فوراً بعد ہم سوالات لے لیں گے، اور اس کے بعد پھر ڈسکشن کا سیشن ہوگا اگر کسی کو مزید کوئی چیز ڈیٹیل میں ڈسکس کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ سیشن ابھی ختم کرتے ہیں، پھر ہم کوسچن آنسر کا شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.